سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے رواں سال نومبر تک الیکٹرک گاڑیوں کی پالیسی کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے۔ سینٹ کے چیئرمین نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں مل کر کام کریں۔ سعودی عرب نے ریکوڈک کانکنی منصوبے میں 15% سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے۔ بین الاقوامی بحری تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ اپنے اسٹریٹجک محل وقوع کی وجہ سے پاکستان کے سمندری شعبے میں بڑی صلاحیت موجود ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع بارہمولہ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور آج غزہ میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تمام صوبوں اور متعلقہ فریقوں سے مشاورت کے بعد نومبر تک الیکٹرک گاڑیوں کی پالیسی کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ملک میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری سے متعلق جامع مالیاتی ماڈل اور لائسنس کے قواعد کو بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملک میں بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان گاڑیوں سے پیٹرول اور ڈیزل کی درآمد پر خرچ ہونے والی قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی اور یہ گاڑیاں ماحول دوست بھی ہوں گی۔ وزیر اعظم نے لیپ ٹاپ اسکیم کی طرز پر سرکاری اسکولوں کے ہونہار طلباء کو الیکٹرک موٹر سائیکل دینے کا اعلان کیا۔ شہباز شریف نے سی ڈی اے کو اسلام آباد میں بجلی سے چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 2022 سے اب تک مقامی سطح پر 2 اور 3 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیاں تیار کرنے کے لیے 49 لائسنس جاری کیے گئے ہیں، جن میں سے 25 فیکٹریوں میں ان گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 4 پہیوں والی الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے پہلا لائسنس اسی ماہ جاری کیا گیا اور دسمبر تک بجلی سے چلنے والی پہلی مقامی گاڑی بازار میں آ جائے گی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ الیکٹرک گاڑیوں کی ریچارجنگ اسٹیشنز ترجیحی بنیادوں پر قائم کیے جائیں گے۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے الگ الگ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ سینٹ کے چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے ملک کے بہتر مفاد میں تمام شراکت داروں پر زور دیا ہے کہ وہ مل جل کر کام کریں۔ انہوں نے آج کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ اعلیٰ ترین آئینی ادارہ ہے اور اسے ایوان کے درکار ارکان کی تعداد کے ساتھ کسی بھی قانون کی منظوری یا اس میں ترمیم کا اختیار حاصل ہے۔ سعودی عرب نے ریکوڈک کانکنی کے منصوبے میں 15% سرمایہ کاری کرنے کی پیشکش کی ہے۔ سعودی عرب نے منصوبے کی سائٹ کے نواح میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے رقم فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے پیشکش کے بنیادی خد و خال کی منظوری دے دی ہے، تاہم کابینہ کی بین الحکومتی ٹرانزیکشن کمیٹی اس حوالے سے حتمی منظوری دے گی۔ پاکستان کو اگلے سال جون تک زراعت اور کانکنی کے شعبے میں $5 ارب تک سعودی سرمایہ کاری کی توقع ہے۔ وزیر نجکاری و مواصلات عبدالعلیم خان نے باکو میں آذربائیجان پاکستان بزنس فورم کو پاکستان، آذربائیجان اور وسط ایشیائی ممالک کے درمیان کاروباری تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے مثبت پیش رفت قرار دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار پاکستان میں آذربائیجان کے سفیر خضر فرہادوف سے اسلام آباد میں قومی اسمبلی چیمبر میں ملاقات میں کیا۔ وفاقی وزیر نے امید ظاہر کی کہ یہ فورم دونوں ملکوں کے سرمایہ کاروں کے درمیان مضبوط تعلقات اور دو طرفہ تجارت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے باکو میں پیر کو ہونے والے بزنس فورم پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران آذربائیجان کے کاروباری نمائندوں نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ہتھیاروں پر کنٹرول اور جوہری عدم پھیلاؤ سے متعلق پاکستان چین 2 طرفہ مشاورت کا نواں دور اسلام آباد میں ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہتھیاروں پر کنٹرول اور جوہری عدم پھیلاؤ کے مسائل کی مکمل صورتحال سمیت عالمی اور علاقائی سلامتی، ٹیکنالوجی کی نئی سامنے آنے والی اقسام، سائبر تحفظ، مصنوعی ذہانت، خلا
اور جوہری ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال میں دو طرفہ تعاون پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ عوامی جمہوریہ چین کی وزارت خارجہ کے ہتھیاروں پر کنٹرول کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل سن ژیاوبو نے سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ سے بھی ملاقات کی۔ پاکستان اور چین کے دو طرفہ تعلقات کی سمت کو مثبت قرار دیتے ہوئے انہوں نے ہتھیاروں پر کنٹرول اور جوہری عدم پھیلاؤ کے لیے باقاعدگی سے وفود کے تبادلے اور مشاورت کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پنک سالٹ معدنی نمک کی برآمد کے حوالے سے جامع پلان طلب کر لیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ خام معدنی نمک کی برآمد پر پابندی کے اقدامات کیے جائیں جو ملک کے لیے خزانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کانکنوں کی حفاظت یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں قدرتی وسائل کی تلاش اور نکالنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں معدنی نمک کے لیے ویلیو ایڈڈ صنعت کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں کورٹ فیس میں کمی کر دی ہے۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان کی منظوری کے بعد پنجاب کے محصولات بورڈ نے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ فیملی کورٹ اور قیدیوں کے لیے وکالت نامے کی کورٹ فیس اب مکمل طور پر ختم کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق حکم نامے یا سول عدالت کے فیصلے کی مصدقہ نقل کے حصول کی فیس 100 روپے، جبکہ ہائی کورٹ میں اس مقصد کے لیے فیس 500 روپے ہوگی۔ بین الاقوامی بحری تنظیم کے سیکرٹری جنرل آرسینو ڈومینگویز نے جو پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں آج کراچی میں پاکستان میرین اکیڈمی کا دورہ کیا۔ انہوں نے پاکستان مرچنٹ نیوی کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی۔ وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ اس سے پہلے کراچی میں وزارت بحری امور کے دورے کے موقع پر آرسینو ڈومینگویز نے کہا کہ پاکستان اپنے جغرافیائی محل وقوع کی بدولت بحری شعبے میں بے پناہ صلاحیت رکھتا ہے۔ بحری امور کی عالمی تنظیم کے سیکرٹری جنرل نے پاکستان کی جانب سے IMO کے قواعد و ضوابط پر عمل درآمد پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے عالمی حدت میں اضافے کے خلاف کوششوں میں پاکستان کی شراکت پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کوئٹہ کے علاقے کچلاک میں پولیس کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج ایک بیان میں واقعے میں شہید اہلکاروں کے لیے دعا اور غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے باغ آزاد کشمیر میں پہلا جدید سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک قائم کیا ہے۔ کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل امداد حسین شاہ نے پارک کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں ترقی کے بے پناہ مواقع ہیں اور پاک فوج اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں اب تک 49 سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک قائم کیے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے کیری میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ ادھر بھارتی فوج کی طرف سے کپواڑہ، کشتواڑ، ادھمپور، راجوڑی، پونچھ اور کٹھوعہ کے اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی ظالمانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ آج غزہ کے قریب طوفہ میں ایک گھر پر اسرائیلی حملے میں مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق گھر مسمار ہونے کے بعد کئی افراد لاپتہ ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت سے فلسطینی شہداء کی تعداد بڑھ کر اب 41,100 ہو گئی ہے۔ 41,100 سے زائد ہو گئی ہے۔ چین میں جاری ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کے ایک میچ میں موچی میں بھارت نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا دیا۔ پاکستان پہلے ہی ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔
آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، پشاور 28، کوئٹہ 30، گلگت 26، مری 22، مظفر آباد 29، سری نگر 26، جموں 32 اور لیہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔